الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوسرا پارہ جس کو سیقول کہا جاتا ہے، اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے 4 بنیادی مضامین بیان فرمائے ہیں، 4 باتوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات قبلے کی تبدیلی کا حکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے ساتھ ہی 16 مہینے تک اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے بجائے بیت اللہ کے کعبے کے آپ نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نمازوں کو ادا کرنا ہے، اپنا قبلہ اس کو سمجھنا ہے۔ پھر 16 مہینے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب آپ اپنے چہرے کو دوبارہ سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، اور اب آپ کا اصل قبلہ مسجد حرام ہی رہے گا قیامت تک۔ یہ اللہ کی جانب سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت یہ بات ایمان والوں کے دل میں راسخ فرمانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے اس کے اندر کہ اصل چیز مشرق مغرب کعبہ بیت اللہ بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہے بیت اللہ کی جانب رخ کرنے کا، اس وقت تک بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر اللہ کا حکم وہاں سے کسی اور جانب تبدیل کرنے کا آ جائے تو وہاں پر رخ کیا جائے گا، اور اگر پھر اللہ کی جانب سے حکم آ جائے کہ بیت اللہ کی جانب ہی رخ کرنا ہے تو پھر بیت اللہ کی جانب رخ کیا جائے گا۔ تو اصل چیز کعبہ بیت المقدس مشرق مغرب نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس بات کو یہاں پر ذکر فرمایا، ابتدا ہی اسی بات سے فرمائی ہے۔ دوسرا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، ایک لمبی آیت ہے جس کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس آیت بر میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حقیقتاً نیکی کس کو کہا جاتا ہے، نیکی کس چیز کا نام ہے۔ انسان نے چند رسومات کو نیکی سمجھ لیا ہے کہ یہ کر لیا تو بس یہی مکمل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، نیکی کس کس کو کہتے ہیں، چند اس کی مثالیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ مثالیں بیان فرمائی، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر اور انبیاء پہ ایمان لانا، یہ نیکی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو، قریبی عزیز و اقارب کو مال خرچ کرنا، ان کے اوپر ضرورت مندوں میں سے جو تمہارے اعزاء و اقارب میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے اوپر مال کا خرچ کرنا، یہ نیکی ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر مال کا خرچ کرنا، یہ نیکی ہے۔ مسافر اگر ضرورت مند بن جائے تو اس کی مدد کرنا، یہ نیکی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے غلام دنیا کے اندر جو فرمائے ہیں، مختلف لوگ جو غلام بن جاتے ہیں ان غلاموں کو آزاد کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اپنے وعدوں کا پورا کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ ان نیکیوں کو کرو، اور ان کے بجائے دیگر تمام رسومات کو نیکی سمجھ لو کہ فلاں جگہ پہ چلے گئے، فلاں کام کر لیا تو اس سے مثال کے طور پہ نیکی حاصل ہو جائے گی۔ شریعت مطہرہ نے کہا اس کا کوئی شریعت کے اندر حساب نہیں ہے۔ شریعت نے اس چیز کو نیکی نہیں کہا کہ فلاں بزرگ کے مزار پہ چلے جاؤ، وہاں پہ چادر چڑھا لو، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس سے اپنے گناہ بخشوا لو۔ شریعت محمدی کے اندر اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ہر بندے کا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ جس کسی نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اللہ کے دربار میں رجوع کرنا ہوگا خود، کوئی کسی دوسرے کے گناہ نہیں بخشوا سکتا۔ تو نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ کی جانب رجوع کیا جائے اور ان کاموں کو کیا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی کے اندر کچھ تفصیلی احکامات
نازل فرمائے ہیں کچھ موضوعات کے اوپر. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے یہاں پر صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم دیا کہ جب تم عمرہ کرو تو عمرے کے اندر ایک بہت اہم فریضہ یہ ہے کہ تم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے. دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار جانور حرام کیا ہے، خون کا بیچنا، خون کا خریدنا حرام کیا ہے، خنزیر کے گوشت کا خریدنا اور بیچنا اور اس کا کھانا، یہ 3 چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں. اور چوتھی بات فرمائی کہ جو کوئی بھی حلال جانور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا بھی ہو، چاہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی ذبح کر دیا جائے، مگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اور کسی اور کا نام لے لیا جائے تو کسی اور کے نام سے ذبح کیے جانے والے جانور کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے. پھر آگے ذکر فرمایا کہ قصاص، اگر ایک شخص کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. ایک شخص دوسرے کی کان کاٹ دیتا ہے تو بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا. کسی نے دوسرے کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. تو یہ شریعت مطہرہ نے قصاص کا حکم نازل فرمایا کہ جب کبھی کوئی شخص کسی دوسرے پر ظلم کرے گا تو اس وقت کے اس زمانے میں وہ جو حکمران ہوگا اس حکمران پہ یہ بات لازم ہے کہ ویسے ہی بدلہ ظالم سے لیا جائے گا. یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس بدلہ لینے میں، اس قصاص میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بندے کی جان جا رہی ہے، دوسرے بندے کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن یہ ایک کے نقصان سے پورے کے پورے معاشرے کی حیات ہے. اگر تم اس بارے میں عقل کے ساتھ سوچو، اس پہ غور و فکر کرو. پھر آگے اسی کے اندر وصیت کا ذکر فرما دیا، روزے کا حکم نازل فرما دیا، اعتکاف کے مسائل کو ذکر کر دیا، حرام کمائی سے متعلق ذکر کر دیا کہ حرام کماؤ گے تو نیک اعمال کی توفیق تم سے چھین لی جائے گی. اگر نیک اعمال کرنا چاہتے ہو تو اپنے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ڈالو. اسی کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ جہاد کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر فرض فرمایا ہے. اللہ رب العزت تمہیں سال میں 12 مہینے عطا فرمائے ہیں. ان 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اسی مہینے کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے روزوں کو فرض فرمایا. جہاد کا حکم آگے نازل فرمایا، حج کا حکم نازل فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ ذکر فرمایا، ہجرت کا حکم اسی میں نازل فرمایا، شراب اور جوئے کی حرمت کو یہاں پہ نازل فرمایا. اور اس کے بعد یہ بات بھی فرما دی کہ تمہارے لیے مشرکین سے، غیر مسلموں سے نکاح کا کرنا ابدی طور پہ حرام ہے جب تک کہ کوئی غیر مسلم مسلمان نہ ہو جائے. ایک غیر مسلم کا اور مسلمان کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. پھر اسی طریقے سے ایک اور بات ذکر فرمائی کہ حالت حیض میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، اس جانے کے کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. ایلا کا حکم ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے قسم کھا دیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا تو اس قسم کو کیسے پورا کیا جائے گا، اس کا کیا حکم ہے، اس کے تفصیلی احکامات ذکر کیے. طلاق اگر دینے کی نوبت آ جائے تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. 3 طلاق دینے کا تمہیں اختیار ہے، اس کے بعد بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ ساری احکامات کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا. اگر طلاق ہو جائے تو طلاق کی حالت کے طلاق کے بعد عدت گزارنی ہوگی. عدت کے مسائل کو ذکر کیا، رضاعت کے مسائل کو ذکر کیا، مہر کے مسائل کو ذکر فرما دیا. ساتھ میں یہ بات بھی فرما دی کہ تم کسی عورت سے تھوڑی وقت کے لیے نکاح نہیں کر سکتے کہ تم اس نیت سے نکاح کرو کہ میں بعد میں طلاق دے دوں گا. تو نکاح کرنا طلاق دینے کی نیت سے، چاہے اس کا نام کوئی بھی رکھ دیا جائے، وجہ کوئی بھی بنا دی جائے، اس کا نام متع رکھ دیا جائے تو بھی حرام، اس کا نام حلالہ رکھ دیا جائے تو بھی حرام. شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا اور اس کو منع فرما دیا. پھر یہ بھی بات فرما دی کہ جو عدت کے اندر ہو تو عدت میں موجود عورت کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے. جب عدت مکمل ہو جائے اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر 22 مختلف مسائل کو ذکر فرمایا. ہم اگر غور کریں یہ ساری بات تفصیل سے ذکر کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم اگر غور کریں تو یہ سارے مسائل وہ ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پہ نماز کے ساتھ نہیں ہے، روزے کے ساتھ نہیں ہے،
حج کے ساتھ نہیں ہے، مسجد میں آنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، جس کو ہم بدقسمتی سے دین ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت نے یہ دین کا بہت بڑا حصہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کا ایک بہت بڑا حصہ ان معاشرتی مسائل کے اوپر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاشرتی مسائل کو سیکھیں، علماء سے معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو پہلا مضمون اس پارے کے اندر قبلے کی تبدیلی سے متعلق تھا۔ دوسرا مضمون نیکی کس چیز کو کہا جاتا ہے اور برائی کس کو کہتے ہیں، اس سے متعلقہ 22 مسائل کو ذکر فرما دیا۔ اور تیسری بات، اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر، اس پارے کے اندر طاعون کی وبا سے متعلق ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جن کے اوپر طاعون کی بیماری آ گئی، وبائی مرض آ گیا۔ اس وبائی مرض کے آنے کی وجہ سے وہ خوف کے اندر مبتلا ہو گئے، اور خوف میں مبتلا ہو کے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا شروع ہو گئے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد موت ہمیں نہیں آ پکڑے گی، مگر جب اللہ کا حکم ہو جائے کسی شخص پہ موت کا تو وہ موت تو آ کے رہتی ہے، لہٰذا موت نے انہیں آ پکڑا۔ اور اللہ نے اس واقعے کو ذکر کر کے یہاں پر 2 سبق ہمیں دے دیے۔ ایک سبق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اگر کسی شہر کے اندر، کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے، باہر والوں کو اندر نہیں آنا چاہیے اور اندر والوں کو باہر نہیں جانا چاہیے، یہ مسئلہ ایک ہے۔ اور دوسری بات کہ یقین اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے میرے لیے اس وبائی مرض میں موت کا فیصلہ کر لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ نے بچانے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس مرض کے اندر مبتلا نہیں کر سکتی۔ یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چوتھی بات اس پارے کے اندر طالوت کا قصہ ذکر فرمایا کہ 2 افراد تھے، ایک کا نام طالوت ہے، ایک کا نام جالوت ہے۔ جالوت اللہ کے نافرمانوں کا ایک لشکر تھا، اس لشکر کی سربراہی کر رہا تھا، اور حضرت طالوت نیکوں کی ایک لشکر تھا، اس لشکر کی سربراہی کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ نے حضرت طالوت کے لشکر کے ذریعے سے جالوت کے لشکر کو شکست عطا فرمائی، حالانکہ جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا اور فل اسلحے سے لیس تھا، جبکہ حضرت طالوت کا جو لشکر تھا وہ بہت ہی مختصر افراد پہ تھا، جن کو نہ جنگ کرنا آتی تھی اور نہ ہی ان کے پاس جنگی ساز و سامان مکمل موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے لشکر کو ایک بہت بڑے لشکر کے اوپر فتح عطا فرما دی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، تھوڑے ہی افراد کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت ان کو اللہ کے دشمنوں کے اوپر غلبہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے سبق ہو گیا کہ اگر تم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، آج مغلوب ہو اور غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں وہی سنت اپنانی پڑے گی جس سنت کے اوپر حضرت طالوت نے عمل کیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ کی ذات کی بھروسے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت کی اور صبر اختیار کیا۔ ان 3 کاموں کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے سے بہت بڑے لشکر کے اوپر فتح عطا فرما دی۔ ان 4 مضامین کے ساتھ دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ تیسرا پارہ جو آج کی تراویح میں شروع ہوا، اس تیسرے پارے کے اندر 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو سورہ بقرہ کا آخری حصہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 باتوں کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ کے اس حصے میں 4 باتوں کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 بڑی بڑی آیتوں کو شروع میں نازل فرمایا، ان میں سے ایک آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ آیت الکرسی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام آیتوں کا سردار فرمایا، یہ قرآن کریم کی تمام آیتوں کا سردار ہے۔ اس سورت کے اندر، اس مختصر سی آیت کے اندر، یعنی بظاہر تو طویل ہے لیکن اگر پڑھنے بیٹھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مختصر سی ہے، 1 منٹ نہیں لگتا پڑھنے کے اندر۔
تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 17 مرتبہ لفظ اللہ کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت کے نام کی اپنی برکات ہے، اگر ایک مرتبہ انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے 17 بار اللہ رب العزت کا نام آئے گا، اور اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت بہت سارے انسانوں کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کیا کرتے تھے۔ دوسری طویل آیت اس کے اندر جس کو فقہاء نے آیت مداینہ کہا ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، یعنی تقریباً 1 صفحہ اور بعض نسخوں کے مطابق 1 صفحے سے بھی لمبی آیت ہے۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک آیت جو قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہوگی، شاید اس کے اندر اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہوگا، شاید اللہ نے اس کے اندر نماز کا ذکر کیا ہوگا، شاید اس میں اللہ نے حج کا ذکر کیا ہوگا، روزے کا ذکر کیا ہوگا، شرک نہ کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ مگر انسان پڑھے تو حیران ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس طویل ترین آیت میں قرضہ لینے اور دینے کے اصول کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی سے قرضہ لینا ہے تو اس کا کیا اصول ہے، کسی سے قرضہ لینا ہے تو اس کا کیا اصول ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو دین کبھی سمجھا ہی نہیں ہے، جب سمجھا ہی نہیں تو کبھی اس بارے میں کسی سے پوچھا ہی نہیں۔ ہمیشہ سوال تو دارالفتاؤں میں یہی آتے ہیں، آپ کسی دن بیٹھ کے دیکھ لیں وراثت کس طریقے سے تقسیم ہوگی، حیض و نفاس کے مسائل آ گئے، بہت زیادہ ہو گیا تو کسی نے آ کے نماز سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھ لیا، رمضان کا مہینہ آ گیا زکوٰۃ اور روزے سے متعلق مسائل پوچھ لیے، لیکن کبھی جا کے یہ پوچھا کہ جی قرض لینے کا طریقہ کیا ہے، دینے کا طریقہ کیا ہے، تجارت کرنے کا طریقہ کیا ہے، جاب اور ڈیوٹی انجام دینے کا طریقہ کیا ہے، گھر کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، معاشرتی زندگی، معیشت سے متعلق زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلائی، قرآن کریم کیا سکھلا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے متعلق بھی باتوں کو سمجھیں۔ پھر اسی صورت کے اندر دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے 2 انبیاء کا ذکر فرمایا، ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ نمرود کے ساتھ اس کے دربار میں کھڑے ہیں اور نمرود نے بات کہی کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، پھانسی کا فیصلہ تھا، اس کو آزاد کرا دیا، اور ایک شخص جو عام زندگی گزار رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کرا دیا، اور اس کے بعد کہنے لگا دیکھو زندوں کو مردہ میں نے کر دیا اور مردوں کو زندہ بھی میں نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا میرا پروردگار وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے، اب ذرا یہ کام کر کے دکھا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر اس بات پر مبہوت ہو کے رہ گیا، نمرود کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اور ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال تک کے لیے موت عطا فرمائی اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اصل میں ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں مردہ لوگوں کو دیکھ کے سوچنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا ان کے مر جانے کے بعد، یعنی تذبذب نہیں تھا، کیفیت سوچ رہے تھے کیا ہوگی۔ اللہ نے ان کو 100 سال سلا کر 100 سال موت دے کر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور فرما دیا اے میرے عزیر جس طرح آپ کو ہم نے 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ایسے ہی مردوں کو زندہ فرما دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ چند پرندوں کو اکٹھا کرو، 4 پرندوں کو اکٹھا کرو، ان کو اکٹھا کر کے اپنے سے مانوس کرو، مانوس جب ہو جائیں تمہاری آواز پر آنے لگیں اس کے بعد ان کو پکڑ کے ذبح کرو، ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ اور سارے قیموں کو مکس کر دو، مکس کرنے کے بعد اس قیمے کے 4 حصے کر کے مختلف پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر رکھ دو اور اسی آواز سے ان کو پکارو جس آواز سے تم پکارتے تھے۔ ایک پرندے کا کچھ گوشت کا حصہ یہاں سے اٹھا، کچھ گوشت کا حصہ یہاں سے اٹھا، کچھ گوشت کا حصہ یہاں سے اٹھا، وہ سب کے سب جڑے اور پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو فرما دیا اے میرے ابراہیم ایسے ہم قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو سبق دے دیا کہ اللہ رب العزت
جو ذات انسانوں کو پہلی بار پیدا کر سکتی ہے، کیا دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا مشکل کام ہے؟ انسان کے لیے تو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار تو آسان ہوتا ہے۔ اگر اسی پہ قیاس کرو تو بظاہر معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے دوسری بار پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے پہلی بار بھی پیدا کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا دوسری بار ہے۔ تو بہرحال اللہ نے انسانوں کی عقل کی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اس واقعے کو ذکر فرما دیا۔ اور تیسری بات یہاں پہ ذکر فرمائی صدقے اور سود سے متعلق۔ اللہ رب العزت نے دو باتیں ذکر فرمائی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو کوئی شخص بھی انفرادی اعتبار سے ملکی سطح پر، دنیا کی سطح کے اوپر سود پر مبنی معیشت رکھے گا، اگر انفرادی معیشت گھر کی معیشت سود پر ہو، یا اگر تمہاری معیشت ملکی اعتبار سے سود پر ہو، یا تمہاری معیشت دنیا کے اعتبار سے سود پہ ہو، جو معیشت بھی سود پر مبنی ہوگی اللہ اس معیشت کو تباہ کر کے رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو کوئی شخص بھی صدقات کا اہتمام کرے گا، بظاہر لگتا ہے اس سے مال کم ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں ان صدقات کو پال پوس کے تمہارے پاس واپس لوٹاؤں گا۔ اور آخر میں فرما دیا کہ اگر تم سود لینے اور دینے سے باز نہیں آؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھیے بات کہ یہ الفاظ اللہ نے پورے قرآن کریم کے اندر کسی گناہ سے متعلق نہیں فرمائے، چوری پر نہیں، زنا پر نہیں، ڈاکے پہ نہیں، شرک پر نہیں، جو الفاظ اللہ نے سود سے متعلق فرمائے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ آج اس سود کا نام تبدیل کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ہر بندے سے پوچھو جو سود پر مبنی معیشت میں مبتلا ہو، آپ پوچھیں جی آپ سود خور ہیں، فوراً غصہ ہو جائے گا۔ اسی بندے کو کہیں جی آپ بینکر ہیں تو کالر اونچا کر کے بتائے گا جی ہاں میں بینکر ہوں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اس سود کا معاشرے سے خاتمہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے چوتھا مضمون یہاں پر آخر کے اندر ایک جامع دعا بیان فرما دی، اور دعا بیان کر کے سکھلا دیا کہ میرے بندوں اتنے طویل احکامات ہم نے تمہیں دے دیے، ساری تفصیلات بتا دی، نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، نماز سے متعلق، رضاعت سے متعلق، جہاد سے متعلق سارے احکامات بیان کر دیے۔ ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد اب دو ہی صورتیں، عمل کرنا چاہتے ہو، عمل کرنے کے لیے مدد چاہیے تمہیں اللہ رب العزت کے لیے، لہٰذا اللہ سے دعا مانگو، اور اگر اس عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو کوتاہی پر معافی بھی اللہ سے مانگنی ہے، لہٰذا دونوں باتیں اس میں سکھلا دیں۔ ارشاد فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ جو باتیں ہم بھول گئے یا ہم نے کوئی خطائیں کی تو ان پہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو آپ نے ہم سے پہلے والے لوگوں پہ ڈالا تھا کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما۔ واغفر لنا، ہماری بخشش فرما۔ وانصرنا، اور ہماری ورحمنا، اور ہماری مدد فرما۔ انت مولانا فانصرنا، اللہ آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، لہٰذا آپ ہی ہماری مدد فرمائیں گے، آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں، یہاں کافرین سے مراد عام کفار بھی ہیں، اور یہاں کافر سے مراد شیطان بدبخت بھی ہے۔ اے اللہ شیطان بھی ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، اور اے اللہ یہ کافر بھی ہمارے راستے کی رکاوٹ ہیں، ان تمام کی تمام رکاوٹوں کو اے اللہ ختم فرما دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی اطاعت اور فرما برداری کو آسان فرما دیجئے۔ یہ سورت مبارکہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کسی واسطے کے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، یعنی اس میں جبریل علیہ السلام کا واسطہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے معراج پر جب نبی علیہ السلام کو بلایا تو معراج کے موقع پر ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا۔ لہٰذا امت کو بھی چاہیے کہ ان آیات کی فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھے اور ان کو وقتاً فوقتاً مانگتے رہے اللہ سے کہ اے اللہ ہمارے آپ کی بتلائی ہوئی دعا ہے جس کو ہم مانگ رہے ہیں، اس کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل کر دے اور ہماری پریشانیوں کو حل کر کے دنیا اور آخرت دونوں کو ہماری اچھی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انك على كل شيء قدیر اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.